أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الأول قبل الإنشاء والأحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب دعاء من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين، سيد الثقلين جد الحسن والحسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من أول يومهم إلى الآن، ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات الله محمد. بارگاہ خالق لم یزل ولا یزال کے لیے تمام حمد و ثنا، تمام تعریفات اس خالق کائنات کے لیے جس نے اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق فرمائی، انواع و اقسام کی مخلوق، انواع و اقسام کے شجر و حجر، جمادات و نباتات و حیوانات، اور حمد و ثنا اس لیے کہ ان تمام انواع و اقسام کے جمادات و نباتات و حیوانات کے درمیان ہمیں اشرف المخلوق انسان قرار دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی پاک ذات کے لیے جو باعث تخلیق کائنات اور اس کائنات کی اشرف ترین مخلوق ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں توحید کے ساتھ، وحدانیت کے اقرار کے ساتھ
اس دنیا میں رہنے اور ایمان و اسلام و قرآن کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اسلام کے سائے میں زندہ رہنے اور اسلام اور ایمان کے سائے میں اس دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ خالق کائنات نے تخلیق کائنات اور خصوصاً خلقت انسانیت کی تکمیل کے بعد جس چیز کا سب سے پہلے انتظام فرمایا وہ اپنی اس اشرف اور افضل ترین مخلوق انسان کی ہدایت کا انتظام فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے انسان جو اس کائنات میں جنہوں نے قدم رکھا، جن کی تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ سب سے پہلے انسان جو اس کائنات میں تشریف لائے، جنہوں نے قدم رکھا، خالق کائنات نے ان کو ہی ہادی، رہبر، پیغمبر، دین شناس، دین دار، صاحب شریعت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلا انسان، تاکہ بعد میں آنے والی مخلوق، بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے راستہ واضح ہو، آشکار ہو، تاکہ وہ کسی شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں، ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ اور انبیاء کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء ما سبق علیہم السلام جہاں پر وہ اپنی امتوں کے لیے تبلیغ و ترویج کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی امت کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اپنی امت کو شریعت اور دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہیں پر وہ اپنی اولاد کو، سب سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے۔ انبیاء کی تاریخ میں موجود ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف بلانے، دین کی تاکید کرنے، دین پر عمل کرنے کی ترغیب اور دین کی اہمیت، دین کی فضیلت اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، دو برجستہ انبیاء کا ذکر اس ایک آیت میں موجود ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا گیا، اور ایک حضرت یعقوب علیہ السلام، جو تاریخ انبیاء میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں، برجستہ پیغمبر ہیں، برجستہ نبی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آخر جب قریب ہوا، اپنی اولاد کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو جمع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کرنا شروع کی، وَيَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کو، اپنے قبیلے کو، اپنے عشیرے کو، اپنے خاندان کو جمع کیا اور وصیت کرنا شروع کی۔ وصیت کس چیز کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ یا بنی، دونوں انبیاء یہ فرماتے ہیں کہ اے میری اولاد، اے میرے خاندان، اے میری ذریت، اے میری قوم، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ دین، یہ شریعت، یہ قانون، یہ کتاب خداوند متعال نے تمہارے لیے معین کیا ہے، تمہارے لیے بھیجا ہے، تمہارے لیے نازل کیا ہے، تاکہ تم فلاح پاؤ اس دین کے ذریعے، شریعت کے ذریعے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ اور تمہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، اسلام سے محروم رہ کر، اسلام سے اپنے آپ کو دور کر کے بے دین ہو کر اس دنیا سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو۔
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس سے پہلے کہ موت تمہارے قریب آ جائے، موت تم کو گھیر لے، اپنے آپ کو اسلام اور دین سے مزین کر لو اور منور کرو۔ اور انبیاء کی یہ وصیت ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء کے لیے ہے یا ان کی اولاد کے لیے ہے یا ان کی قوم اور عشیرہ کے لیے۔ انبیاء پوری انسانیت کے لیے ہادی ہوتے ہیں، انبیاء پوری انسانیت کے لیے چراغ کے ذریعے راستہ دکھانے والے، انبیاء پوری انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانے والے۔ جو سبق، جو وصیت، جو نصیحت وہ اپنی اولاد کو کرتے ہیں، یعنی پوری انسانیت کے لیے یہ نصیحت اور وصیت ہے کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ موت تمہیں آ گھیر لے اور تم دین و شریعت سے دور رہ کر اس دنیا سے چلے جاؤ۔ کیونکہ اہمیت ہے دین کی۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد، اس کائنات میں خالق کائنات کی طرف سے جو اہتمامات اور جو انتظامات ہوئے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کائنات میں آنے والا ہر انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم و قبیلے سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، دین ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان کے لیے جنت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ دین ہے۔ کوئی بھی انسان دین سے الگ رہ کر، دین سے جدا رہ کر، دین سے دور رہ کر اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی نجات، یہ ممکن نہیں۔ اور دین کیا ہے؟ دین چونکہ ہمارے پاس، ہمارے نزدیک جو ہم سنتے ہیں یا جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین جو ہے چند ایک قوانین ہیں، چند ایک واجبات ہیں، چند ایک عبادات ہیں کہ جن کو انسان انجام دے تو گویا اس نے پورا دین مکمل کر لیا۔ اور ہمارے آج کے معاشرے میں دین نامی چیز کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو بھی کوئی خاص فکر نہیں ہے، کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسے روزہ رکھ لیا ٹھیک، نہیں رکھا بس تھوڑا معمولی بہانہ، بیمار وغیرہ، جو کوئی اتنی قیامت نہیں ٹوٹتی ہے، یعنی اتنی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے آج کا مسلمان۔ حج واجب ہو گیا ہے، حج کریں، بہانے کہ نہیں یہ بیٹے کی شادی کروں گا، بیٹیاں چھوٹی ہیں، اب واجب ہو گیا ہے آپ پہ، دین کہتا ہے کہ آپ پہ حج واجب ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ دین کی اہمیت اتنی نہیں ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا بہانہ اس دین کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، کوئی بھی چھوٹا سا بہانہ، کہ ابھی گھر کچا ہے اس کو پکا کرنا ہے، بعد میں انشاءاللہ، پھر ابھی بچیاں چھوٹی ہیں، بڑی ہو جائیں گی، ان کی شادی کرنا ہے، 1,00,000 5,00,000 10,00,000 کا ان کو جہیز دینا ہے، پھر حج پہ جاؤں گا۔ ابھی بچہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں، پھر حج پہ جاؤں گا۔ اسی طرح دیگر عبادات کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی بھی معمولی سی بات، معمولی سا بہانہ جب ہمارے نزدیک، وہ چھوٹا سا بہانہ بھی دین کو ہم سے جدا کر دیتا ہے، دین کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ حالانکہ دین کی اہمیت اور دین کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کے 2 حصے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ دین عبادات کا نام ہے۔ عبادات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں یا صرف فروع دین، نہیں۔ عبادات یا دین 2 حصے ہیں۔ دین کا ایک حصہ اعتقادی حصہ ہے، اعتقادات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں عقیدہ، عقد سے، اعتقاد سے۔ اور دین کا دوسرا حصہ جس کا تعلق ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے بدن سے ہے، عمل سے، اعمال سے، کہ جو ہمارے اعضاء و جوارح انجام دیتے ہیں۔ اعتقادات
اعتقادات کا تعلق ہمارے دل سے قلبی تعلق ہے. مثلا اعتقادات اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ عقیدہ آپ کو رکھنا ہوگا دل سے. دل سے ماننا ہوگا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو آپ پڑھتے ہیں اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے. دل کے ذریعے اس پر ایمان ہونا ضروری ہے. اگر ایمان نہ ہو، دل سے آپ نہیں مانتے ہیں لیکن آپ پڑھتے ہیں زبان سے، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں ہے، تو آپ کی نماز فضول ہے، ضائع ہے. اصول دین ہے جیسے کہ اول توحید، دوسرا عدل. اللہ کے عادل ہونے کے بارے میں عمل کے ذریعے آپ کیسے دکھائیں گے کہ اللہ عادل ہے؟ دل سے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک بھی ہے اور اللہ عادل بھی ہے. نبوت کے اوپر دل سے عقیدہ اور اعتقاد اور ایمان رکھنا، امامت کے اوپر دل سے عقیدہ، اعتقاد اور ایمان رکھنا، قیامت یا معاد کے بارے میں دل سے عقیدہ، اعتقاد یا ایمان رکھنا. اسی لیے آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں توضیح المسائل کے شروع میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اصول دین کو ازروع بصیرت جاننا ضروری ہے. اصول دین کو اللہ ایک ہے. کیوں آپ کیوں مانتے ہیں اللہ ایک ہے؟ کوئی یہ کہے کہ چونکہ آغا سستانی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس لیے میں مانتا ہوں، تو پھر آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کوئی یہ کہے کہ رہبر معظم کا فتویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے اس لیے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس لیے میں اللہ کو عادل مانتا ہوں، اس لیے چونکہ ان کا فتویٰ ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں اس لیے مانتا ہوں، تو پھر آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. یہ کافی نہیں. کہا کہ اصول دین کو ازروع بصیرت. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے حوزہ علمیہ میں کوئی 10 سال 15 سال 20 سال پڑھے، نہیں. آپ بلے چرواہے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، لیکن اللہ ایک ہے دل سے ماننا پڑے گا اپنے طور پہ. جہاں تک آپ کے عقل کی رسائی ہے آپ دلیل اور برہان قائم کریں گے کہ اللہ، کم از کم ایک بچے کی طرح یہ تو کہہ سکتے ہیں. کوئی عام انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی اور، اللہ ایک ہے، کیونکہ اگر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ سب سے ابسط ترین دلیل، آسان ترین مفہوم، واضح ترین اور روشن ترین دلیل کی جس کو کوئی ممیز بچہ 6 سال 5 سال کا چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. لو کان فیہما، وہ یہ کہے کہ اگر اللہ ایک ہے کیوں مانتے ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کم از کم یہ کہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ بھی سامنے آتا، ادھر سے وہ اپنی قدرت دکھاتا، ادھر سے وہ اپنی قدرت دکھاتا، لفسدتا، اور دونوں میں فساد برپا ہوتا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری عملی زندگی میں 2 گروہ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، 2 پارٹیاں جب مقابلے میں آ جاتی ہیں، 2 شخصیات جب مقابلے میں آ جاتی ہیں، 2 اقوام جب مقابلے میں آ جاتی ہیں، 2 علاقے جب مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا قیامت برپا ہوتی ہے معاشرے میں. کیونکہ فطری قانون ہے، فطری قانون کہ جب 2 شخصیات، قوتیں، پارٹیاں، علاقے، اقوام دونوں جب اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو اس کا نتیجہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں. یہ قرآن کا قانون ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر غلبہ پانے کے لیے، اپنی غالبیت دکھانے اور اپنی اغلبیت دکھانے کے لیے دونوں طاقت کا مظاہرہ کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فساد برپا. لہذا سب سے ابسط ترین اور آسان ترین دلیل یہ کہ اگر کوئی اور اللہ موجود ہوتا تو وہ اپنے وجود کا اظہار. یہ تو سب سے آسان دلیل ہے، اس کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی بیان کر سکتا ہے. اسی لیے کہا کہ ازروع بصیرت، یعنی اپنی عقل کے ذریعے. یہ نہ کہے کہ فلاں مرجع کا فتویٰ ہے، نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ دکھاتا اپنے وجود کو
کوئی اور اللہ، نہ کوئی اللہ موجود ہے، نہ کسی دوسرے اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آیا ہے، نہ کوئی دوسری کتاب اتری ہے، نہ کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا دین اترا ہے، بس یہ دلیل ہے کہ لا الہ الا۔ یہ دین کا پہلا حصہ ہے، اعتقادی حصہ، جس کا تعلق انسان کے قلب، دل کے ساتھ ہے، کہ دل کے ذریعے انسان اس پر ایمان رکھے اور اعتقاد رکھے۔ اور دین کا دوسرا حصہ عبادات، جن کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح کے ذریعے جو انسان انجام دیتا ہے، جن کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ مثلا آپ نماز انجام دیتے ہیں، عبادت ہے اعضاء و جوارح کے ذریعے، وضو ہے عبادت ہے اعضاء و جوارح کے ذریعے، حج آپ انجام دیتے ہیں اعضاء و جوارح کے ذریعے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح دیگر جو مثلا فروع دین ہیں جن کی انجام دہی کے لیے آپ اعضاء و جوارح کے ذریعے ان کو انجام دیتے ہیں۔ اور دین اس وقت مکمل ہوگا جب آپ مکمل طور پر قلبی اور عملی دونوں راستے، دونوں طریقے، جب آپ مکمل طور پر صرف دل کے ذریعے اعتقاد رکھنا، اگر عمل نہ ہو بے فائدہ ہے اور یہ ضائع۔ عمل ہے لیکن دل میں اعتقاد نہیں ہے، شک ہے، پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، قبر کے بارے میں باتیں اور قصے مولوی بہت سناتے ہیں، کوسے پشیگنا کھریجیک بن دھیری۔ اس طرح اگر آپ عبادات انجام دیں گے تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے، کفر ہے، ضائع ہے آپ کے تمام عبادات۔ لا ریب فیہ، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دونوں طریقے سے دل بھی آپ کا مطمئن ہو اور عملی طور پر بھی کوئی کمی بیشی نہ ہو، تب ہم کہیں گے کہ آپ مکمل مسلمان ہیں۔ کلمہ لا الہ پڑھتے ہیں تو پھر اذان کی آواز کا آپ پر اثر ہو، کلمہ لا الہ پڑھتے ہیں، اقرار ہے خدا کے وجود کا، پھر جب خمس واجب ہو جائے تو آپ پر اثر ہوگا، زکوٰۃ واجب ہو جائے آپ پر اثر ہوگا، حج واجب ہو جائے آپ پر اثر ہوگا۔ کلمہ لا الہ پڑھتے ہیں، معاشرے میں کوئی خرابی آ جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آپ پر اثر ہوگا کہ دین مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ معاشرے میں جب برائی آ جائے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر فروعات دین میں سے ہیں، اعضاء و جوارح کے ذریعے مجھے انجام دینا ہے۔ ہر صورت میں آپ معاشرے میں نکلیں گے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس فریضے کو انجام دیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے ہمارے معاشرے نے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف وہ کرے گا جو حوزہ علمیہ قم میں، نجف میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، سر پہ امامہ ہو یا ٹوپی ہو، صرف وہی کرے گا، جبکہ عام فرد دیکھتا ہے کہ باہر اس کے سامنے دنیا جہاں کی برائیاں عام ہیں، ہر انواع و اقسام کی برائیاں عام ہیں، لیکن اپنے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ درس دینا، درس اخلاق دینا اور ان کو برائیوں سے روکنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یہ آپ کا جس طرح ایک مولوی کا کام ہے، بالکل اسی طرح آپ کے اوپر بھی یہ فرض اور واجب ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہا کہ عبادات کی دین کے لیے، دین پر عمل کرنے، دین پر سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، عبادات کو سمجھنے اور عبادات کو انجام دینے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ 5 شرائط ہیں، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے پاس نہ ہو تو پھر وہ دین کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتا، نہ ہی وہ واجبات کو انجام، عبادات کو صحیح طرح انجام دے سکتا ہے۔ سب سے پہلی شرط عقل، دین کو سمجھنے کے لیے، دینی واجبات کو انجام دینے کے لیے عقل کا ہونا شرط ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی الناس حجتین
حجت ظاہرۃ و حجت باطنہ، کہ خداوند عالم نے اس کائنات کے مسلمان اور مومن کی بات نہیں ہے، تمام انسانوں کے اوپر خداوند عالم نے دو حجتیں قائم کی ہیں، دو حجت انسان، ہر انسان کے اوپر، حجت ظاہرۃ و حجت باطنہ۔ ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجت ظاہری یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء خدا کی طرف سے حجت ظاہری ہیں آپ کے اوپر، آسمانی صحیفے اور کتابیں اتری ہیں، حجت ظاہری ہے آپ کے اوپر، اولیاء خدا کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ حجت ظاہری ہے آپ کے اوپر، ائمہ معصومین علیہم السلام حجت ظاہری ہیں آپ کے اوپر، اور ان کے بعد حامیان دین، علماء دین جو دین کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے آپ کے اوپر حجت ہیں اور حجت ظاہری ہیں۔ کس طرح حجت انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا، یہ حجت ظاہری ہیں۔ اور حجت باطنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحجت الباطنیۃ ہی العقل، حجت باطنی یعنی عقل ہے۔ اسی لیے واجبات، جو تمام واجبات ہیں ان کے شرائط میں آپ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ انسان، روزہ کس پر واجب ہے؟ کہا انسان عاقل ہو۔ نماز کس پر واجب ہے؟ انسان بالغ ہو، ساتھ ساتھ عاقل ہو۔ حج کس پر واجب ہے؟ انسان عاقل ہو۔ تمام واجبات میں سر فہرست یہ شرط ہے کہ انسان عاقل ہو، عاقل ہو، عاقل ہو۔ عقل ہوگی تب وہ اپنے واجبات کو انجام دے سکتا ہے، تب دین کو سمجھ سکتا ہے، تب دینی احکامات کو بجا لا سکتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ کیا کہا قرآن نے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو دین سے، شریعت سے دور ہوتے ہو۔ نشے کو حرام قرار دینا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نشہ انسان کو دین اور شریعت اور پروردگار عالم کے رحمت سے دور کر دیتا ہے انسان کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب چرس پینے والا یہ سمجھتا ہے کہ جب میں کش لگاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، شراب پینے والا جب یہ سمجھتا ہے کہ جب میں ایک جام پیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، سگریٹ پینے والا یہ سمجھتا ہے کہ جب میں ایک پیتا ہوں کیپسٹن کی ایک وہ دانہ تو مجھے سکون ملتا ہے، نسوار والا یہ سمجھتا ہے کہ جب میں ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر اس کو رکھ دیتا ہوں دنیا و ما فیہا سے میں بے خبر ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ سکون ملتا ہے۔ سکون نہیں ملتا، وہ نشہ چاہے وہ شراب ہو، چرس ہو، سگریٹ ہو، افیون ہو، دیگر جو بھی نشہ، وہ تمہیں سکون نہیں دیتا بلکہ تمہیں دائرہ انسانیت سے خارج کر دیتا ہے، ہوا سے خمسے کو جام کر کے تمہیں حیوانیت میں لے جاتا ہے۔ وہ سکون نہیں دیتا، وہ تمہارے اندر جو انسانی حس ہے اس حس کو کاٹ کر تمہیں حیوانیت میں لے جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، شراب پینے والا جب شراب کے نشے میں دھت ہو تو اس کو اس چیز میں وہ فرق نہیں کر سکتا کہ سامنے اس کی ماں کھڑی ہے یا بہن کھڑی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شرابیوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، چرس پینے والا جب چرس کے نشے میں دھت ہو تو اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ سامنے کون ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، اس کو یہ تمیز نہیں ہے۔ وجہ چونکہ اس نشے نے اس کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت کے دائرے میں دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، خداوندہ ہمیں اس حالت سے ہمیں نجات دے، انسانیت کے دائرے میں رہ کر دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ 11 محرم الحرام ہے آج، 11 محرم الحرام، کربلا کی فضا سوگوار ہے، خیمے جل چکے ہیں، خیمے جل چکے ہیں،
اگرچہ ظاہراً کربلا کی سرزمین تھوڑی سی پرسکون ہو چکی ہے، لیکن زینب کا دل ابھی تک دھڑک رہا ہے۔ نہ جنگ ہے، نہ تیر و تلوار ہے، نہ کہیں آگ لگ رہی ہے، سب سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ذرا زینب و ام کلثوم سے پوچھیں کہ آپ کی کیا کیفیت، ان کے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ کا دل بھی اطمینان اور سکون ہے دل میں؟ میں 11 محرم کے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، میں عصر عاشور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عصر عاشور کے مصائب مختصر کرنے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی عصر عاشور، کیسے سکون ہوا، اگرچہ 11 محرم ہے، اگرچہ شہداء شہید ہو چکے، خاموشی ہے کربلا کی زمین میں، سکون ہے، لیکن کیسے سکون ہو اس بہن کو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے 18 بھائیوں کے جنازے دیکھے، کیسے سکون ہو اس ماں کو جس نے اپنے 18 سال کی کمائی کربلا کی سرزمین عصر عاشور کے وہ 2 منظر ناقابل فراموش منظر۔ حسین جب خیمے سے رخصت ہو کے نکلے تھے تو وہ 2 منظر عجیب و غریب منظر ہیں۔ بار بار جنگ کے دوران حسین خیمے کے پاس آتے تھے اور تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے، تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ تکبیر کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اس وقت ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ قتل گاہ کی سرزمین میں حسین جہاں سے جاتے تھے سروں کے سر زمین کربلا پہ گرتے جاتے تھے، جہاں سے چلے جاتے تھے سروں کو گراتے جاتے تھے۔ کیسے نہ گراتے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے بیٹے ہیں حسین۔ لیکن ایک وقت یہ ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین، کربلا میں اس لیے نہیں بلایا ہے کہ تمہیں، ایک یہ منظر تھا جب یہ آواز سنی حسین نے، علماء بیان کرتے ہیں کہ تلوار کو نیام میں ڈالا۔ جب نیام میں ڈالنا تھا، عجیب و غریب منظر تھا، چاروں طرف سے وہ جو ڈر کے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آنے لگے۔ جس کے ہاتھ میں تیر تھا تیر چلاتا گیا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار چلاتا گیا، کسی کو کچھ نہ ملا، زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر پتھر مارتا تھا۔ حسین سنبھل نہ سکے، ذوالجناح کی باہوں میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے، بس ذوالجناح جہاں جہاں سے لے کے جاتا تھا، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے پتھر۔ ایک یہ منظر تھا، اور دوسرا منظر وہ منظر تھا جب حسین اس حالت میں بھی خود کو ذوالجناح کی پشت پہ سنبھال نہ سکے، اب حسین زمین کربلا کی طرف آ رہے۔ بس علماء نے ایک جو جملہ کتابوں میں نقل کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف آئے تو تھے، لیکن زمین کربلا تک نہ پہنچ سکے ہیں۔ جسم اطہر پر اتنے تیر لگے تھے، ہوا میں معلق ہو گئے۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیکم منا جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم اجعلنا مع زوار الحسين. اللهم أدخلنا الجنة من باب الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره ومن شيعته. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات الحاضرين والسامعين وإلى أرواح العلماء والشهداء والسادات ومن مات على الإيمان، لا سيما إلى روح السيد الشهيد رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.